بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر روز شام 6 سے 7، ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور پروگرام کا فارمیٹ کو بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ جو ہمارے روٹین سے کالرز ہیں، دیکھنے والے سننے والے، یقیناً وہ تو ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں، اور ہمارے ایسے دیکھنے سننے والے احباب جو جاننا چاہتے ہیں، جو پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے پروگرام کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر بتایا جاتا ہے کہ لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ احباب کی رہنمائی کے لیے اور ہماری ٹیم کا ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور حصہ رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے سوالات جو ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، علماء کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے میرے ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے۔ کل بھی آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ کی رہنمائی بھی انہوں نے کی، تمام دیکھنے والوں کی سننے والوں کی استخارے کی روشنی میں، وظائف کی صورت میں، قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں جو بھی آپ لوگوں کے سوالات تھے آپ تک جوابات پہنچائے گئے۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ ہیں جی پروگرام میں، اور ان سے انشاءاللہ گفتگو بھی رہے گی، اور جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ استخارے کے حوالے سے بھی ہمارے پروگرام میں گفتگو جاری رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے کچھ ایسے آسان الفاظ میں موضوعات کا انتخاب کیا جائے جن پر رہنمائی آپ لوگوں کی جائے، دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی، اور ہماری گفتگو اپنے مہمانوں سے، اپنے علماء سے رہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں کے پیغام ملتے ہیں، آپ لوگ کال کے ذریعے اپنے سوالات شامل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ایڈریس پہ آپ لوگوں کے خط بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان احباب کے لیے جو اپنا ڈیٹیل میں یا کچھ ایسے معاملات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تعویذات کی صورت میں، ظاہر ہے بہت سے ایسے لوگوں کو جن کو کچھ نقش دیے جاتے ہیں، تعویذات دیے جاتے ہیں، ان کے لیے تو پھر ایڈریس پہ جو ہے وہ جوابی لفافے کی صورت میں خط جو ہے وہ ہم تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جوابی لفافہ آپ ساتھ میں لازمی بھیجا کریں تاکہ آسانی ہو سکے آپ لوگوں تک واپس پہنچانے میں۔ بعض اوقات چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پھر اکثر جو ہے وہ خط اکثر پڑے بھی رہتے ہیں، اس حوالے سے تو کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں ہمارے علماء کی، علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، شاہ صاحب کی، تو وہ ان کی جانب سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو خط جوابی لفافے کے ساتھ آئے وہ واپس آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ کل کے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا، ہم نے جب بات کی تو کل بھی تقریباً جو ہے وہ پورے پروگرامز میں 40 سے 50% جو ہے وہ ریشو ہماری کال کی جو تھی وہ فیملی میں جو مسائل جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے پیش آ رہے ہیں لوگوں کے، اور لڑکیوں میں اور آپس میں جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ جو معاملات، پریشانیاں، مسائل، ابھی 2 ماہ ہوتے ہیں شادی کو، یا 2 سال ہوتے ہیں، یا 1 سال ہوتا ہے، تو یہ چیزیں، یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ آخر کیا نظر آتی ہے، اور اس کے لیے ہماری فیملیز کے لیے کیا ہونا چاہیے، لڑکے والوں کے لیے بھی کیا پیغام ہونا چاہیے، لڑکی والوں کے لیے بھی کس انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انداز جو آپ نے اپنی صاحبزادی مخدومہ کائنات کو جو ہے وہ عطا کیا، اور پھر آگے سے جو آپ نے جو ہے وہ سارے معاملات بتائے کہ رشتوں کو بنائے رکھنا اور رشتوں کو آپس میں جو ہے وہ جو ملاپ ہونا چاہیے وہ کس انداز میں ہونا چاہیے، غلطیاں کس طرف ہیں، کچھ اس پر آج ہم کوشش کریں گے گفتگو کرنے کی انشاءاللہ اپنے دونوں شخصیات علماء سے۔ تو میں سہروردی صاحب سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ کچھ اس پر گفتگو کی جائے، احباب کی رہنمائی کی جائے، تاکہ جو معاملات ہو چکے ہیں، اب جو آگے ہونے والے ہیں، جو احباب اس نیت سے ہیں، ان کے لیے کچھ رہنمائی جو ہے وہ ساتھ میں ہو سکے۔ بسم اللہ سہروردی صاحب کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب، جزاک اللہ۔ حالات حاضرہ پر آپ اور جو حالات حاضرہ کے مسائل ہیں ان پر ہمیشہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور یہاں ہمارے اس پلیٹ فارم پر ہوتی رہتی ہے الحمدللہ۔ جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے، ممکن ہو، جہاں تک ہمارا نالج ہو، ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کو وہ جو آنے والے مسائل ہیں یا جن مسائل میں امت گری ہوئی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسائل ٹھیک ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، امیر ہو، غریب ہو، نیک ہو، گناہ گار ہو، مسائل کسی نہ کسی صورت میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بہت نیک آدمی ہے تو اس کی آزمائش کی صورت میں مسائل بن جاتے ہیں، مسائل آتے ہیں، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ کوئی گناہ گار ہو، خطا کار ہو تو اس کے اعمال کی شامت بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ کر رہا ہے اسی کی زد میں وہ آ رہا ہے۔ بہرکیف جو ہمارے گھروں کے اندر مسائل ہیں اور خاص کر کے جن مسائل کی طرف سلطانی صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ طلاق کا کانسیپٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اتفاق کے نام کی کوئی چیز گھر میں موجود نہیں ہے، ادب اور احترام ٹوٹل ختم ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایتھکس جو ہیں اس کی بے شمار قسمیں ہیں۔ بالکل۔ اور جب ہم آہستہ آہستہ ان اقسام کو چھوڑتے جائیں گے اور مکمل طور پر ایتھکس سے باہر نکل جائیں گے، یعنی ہماری جو اخلاقیات ہے ٹھیک اس کو ٹوٹل ہم چھوڑ دیں گے جی، تو یہ مسائل جو ہیں یہ ہمیں گھیر لیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اب ادب و احترام بھی اسی ایتھکس کا حصہ ہے۔ چھوٹے اور بڑے کا احترام کرنا، میاں بیوی کے جو رشتہ ہے، ماں باپ کا جو رشتہ ہے، شوہر کے جو حقوق ہیں، بیوی کو جو حقوق ہیں، یہ اگر ہم شریعت میں رہ کر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک کا فرض ہوتا ہے دوسرے کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا فرض ہوتا ہے پہلے کا حق ہوتا ہے، یہ حقوق و فرائض دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں پر دونوں کے فرائض بھی ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرے، تربیت کی اور تربیت اس انداز میں کرے کہ شریعت کے مطابق تربیت کرے۔ ہمارا یہ جو موجودہ انگریز کا دیا ہوا کلچر ہے، یونیورسٹیز، کالجز، ہم ٹھیک ہے ہم یہ ایک ایجوکیشن سمجھ کے حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس ایجوکیشن نے بیسیکلی ہماری مسلم معاشرے کی تباہی بھی کی ہے۔ مدارس مساجد میں جب تک بچے پڑھ رہے تھے ادب و احترام، رسپیکٹ، گھروں کے حالات بہت بہتر تھے۔ چلیں یہ ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشن اپنے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کسی جگہ پر بھی کہ آپ انگریزی تعلیم کو ٹوٹل طور پہ آپ حاصل کرنے کا پورا ٹائم اس کو دیں اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیں۔ اللہ، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن ہے وہ ہمارے کوئی انگریزی تعلیم ہمارے لیے کوئی ہدایت کا رستہ نہیں ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہمارے لیے قرآن ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، آپ کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے۔ بے شک آپ ان چیزوں کو بھی رہنمائی جب بھی ہم نے لینی ہے، ہدایت جب بھی ہم نے لینی ہے تو قرآن و سنت سے لینی ہے۔ بے شک۔ دوسری ایجوکیشن ہمارے لیے ٹھیک ہے دنیاوی معاملات میں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے فی وقت حاضر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کو بھی اپنانا بہت ضروری ہے، فرض عین ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا۔ تو اس لیے ماں باپ سب سے پہلے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے بچیوں کی تربیت کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ایسے نہیں کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، سیدہ پاک جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی
تو اپنی بیٹی سے کہا بیٹا اب وہ تمہارا گھر ہے، اللہ سبحان اب اللہ، کوئی ماشاء اللہ۔ شکوہ شکایت علی کی زبان پر نہیں آنا کیا چاہیے، بات، کیا بات۔ جیسے علی راضی ہوں آپ نے ویسے ان کو راضی ویسے ان کرنا کو ہے۔ راضی کرنا ہے۔ تو اگر ہمارے ماں باپ کی یہی اگر کوشش ہو کہ بچیوں کی تربیت اس انداز میں کریں اور انہیں کہ شادی کے وقت انہیں کہیں کہ بیٹا اب جس گھر میں جا رہی ہو وہ تمہارا ماں باپ ہے، تمہارا سب کچھ وہی ہے، آپ نے اس گھر کو چھوڑ کے آپ منتقل ہو رہی ہیں دوسرے گھر میں، جیسے اس گھر میں زندگی گزار رہی تھی ویسے آپ نے اس گھر میں بھی زندگی گزارنی ہے۔ خوبصورت مثال علامہ صاحب قبلہ نے ساتھ میں پیش کی ہے۔ کالرز کا بھی آغاز کریں گے، ساتھ میں گفتگو بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، چلیں جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے۔ خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز فرمایا قبلہ سہروردی صاحب نے، اور وقت کی جو ضرورت ہے اس پر ساتھ میں آپ نے بات کی، اور جس طرح میں نے گزارش کی اپنے سوال میں بھی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی صاحبزادی لخت جگر مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہی سیرت کے اعتبار سے اور آپ کی خوبصورت اور زندگی کے حوالے سے جو آپ نے ایک پہلو پیش کیا، حقیقت میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ گفتگو بھی جاری رہے گی۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی، ہنا شاہد بات کر رہی ہوں، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ہنا شاہد لاہور سے، جی میری بہن بتائیے گا۔ جی بھائی، میں نے نا اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھا اچھا جی، ان کا کہ وہ نا ان کا تقریباً پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن تقریباً 1 مہینہ ہو گیا وہ بہت زیادہ ہمارے گھر میں نا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے جی، تو ان کے بارے میں نے پوچھنا تھا۔ ان کا نام محمد شاہد سبحانی ہے۔ محمد شاہد سبحانی۔ شاہد سبحانی، اچھا ٹھیک ہے، سوال کیجئے مزید۔ جی بتائیے گا ابھی ان کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ بتائیے۔ جی، ان کے یہ کہ گھر میں نا میرے ساتھ لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ان کا رہ رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کر لوں گا، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مارتے ہیں، میرے اوپر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، کسی نے کچھ کیا ہے یا ویسے ہی وہ اس طرح کر رہے ہیں؟ اچھا، مطلب یہ جو آپ بیان کر رہی ہیں یہ ایٹیٹیوڈ یہ ساری چیزیں پہلے ایسا نہیں تھا؟ جی پہلے نہیں تھا، لیکن اب آ کے بہت زیادہ وہ ہو گیا۔ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ میری 13 سال ہو گئے ہیں شادی کو۔ 13 سال، ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میری بہن بہت شکریہ، آپ پریشان نہیں ہوں، اللہ کریم کی ذات میں جو ہے وہ بھروسہ رکھیں، اور یقیناً وہ کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے انشاءاللہ، اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہماری جانب سے اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے ہمیں التجائیں اور گزارشات اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ میں گزارش کروں گا علامہ عبداللہ ثاقب صاحب سے کہ آپ بہن کی رہنمائی کیجیے گا۔ انہوں نے جو سوال کیا اپنے شوہر کے حوالے سے، تو کیا معاملہ ہے استخارے کی روشنی میں بتائیے گا، ان کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے، اور باقی دعا گو تو ہم رہیں گے انشاءاللہ ان کے لیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کل کے جو معروضی حالات ہیں ان میں رویوں میں تبدیلی یہ بالکل ایک آپ یوں سمجھیے کہ وہ چیز ہے جو سمجھ آنے والی ہے۔ مہنگائی بھی ہے، کاروباری حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو انسان جب باہر جاتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے اور وہاں پہ حالات اس کے خراب ہوتے ہیں تو وہ پریشانی لے کر واپس گھر آتا ہے۔ تو جب انسان پریشان ہوتا ہے، پریشانی لے کے گھر آتا ہے، ہر وقت وہ سٹریس میں رہتا ہے، تو پھر اس وقت اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ اگر اس رویے میں ہیں اور آپ بھی اسی موڈ میں چلی جائیں گی تو پھر جو ہے یہ معاملات بگڑ جائیں گے۔ اگر آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں گی تو پھر ساتھ میں آپ کو پڑھائی کے لیے عرض کر دیتے ہیں، آپ وہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ شریف کے ساتھ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف
बिस्मिल्लाह के साथ, और 11 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 11 मरतबा तीनों चीज़ें अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ आपने नमाज फ़जर के बाद तवज्जो के साथ पढ़नी है। ये जहन में रखते हुए कि अल्लाह ताला आपके शौहर के ये जो कैफियत तब्दील हुई हैं इनको दोबारा से पहली वाली हालत में ले आए, तो देखेंगे आप इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर आपके घर में दोबारा से वही माहौल आ जाएगा जो कुछ अर्सा पहले तक था। ठीक, बहुत शुक्रिया जी अलामा साहब। मज़ीद आगे बढ़े हैं जी, हम नेक्स्ट कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो चलें, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है जी। होल्ड पे वो थी, लेकिन अब सवाल तो आपका नहीं हम तक पहुंचा, बस आवाज़ शुरू में थोड़ी सी शायद कोई मसला था। बहरहाल दोबारा अगर आपकी कॉल मिल गई तो हम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर प्रोग्राम में बात करेंगे, वगरना फिर प्रोग्राम के बाद अगर कोई मैसेज या कोई पैगाम हुआ तो वो फिर आप मैसेज के ज़रिए या फिर ख़त के ज़रिए हम तक पहुंचा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई जो है वो कर दी जाएगी ज़रूर। नेक्स्ट कॉलर है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं बात कर रहा हूँ सैयद कलीमुल्लाह शाह लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। और मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी का मसला हल नहीं हो रहा और एक नौकरी है उसका पीछे भी बात चल रही है, लेकिन पक्का इल्म नहीं हो रहा कि बंदा सही है या गलत है, इसके मतलब भी मालूमात करनी थी। तैयब साहब, अपनी वालदा का नाम बताइए। मेरी वालदा का नाम रुकैया बीबी। ठीक है, शादी का मसला है और दूसरा कारोबार का? सर नौकरी अप्लाई किया है किसी भी के जरिए, लेकिन वो पता नहीं लग रहा कि बंदा सही है कि गलत है, कर रहा है कि दोनों में कम कर रहा है। और सर एक मसला हो रहा है, छोटा भाई है जी, तो उसका भी काम का मसला, काम नहीं उसका लग रहा। अच्छा ठीक है, नईमुल्लाह शाह उसका नाम है। ठीक, चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखिए आप, दोनों सवालात आपने जो किए अपने बारे में और अपने भाई के लिए, अपने लिए शादी का मसला बताया इन्होंने, और दूसरा जो है वो कारोबारी हवाले से भी, जॉब जहाँ पे आपने अप्लाई किया, और भाई का मसला भी इसी हवाले से, जॉब के हवाले से। जी सरवर्दी साहब किबला रहनुमाई कीजिएगा मोहतरम कीजिए। देखें मेरा बेटा, आप मायूस ना हो, अल्लाह के हुजूर में दुआ किया करें। 5 वक़्त की नमाज बहुत बड़ा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत है और ज़िक्र है, और ये वाहिद ज़िक्र है जिसको अल्लाह ने कहा कि आक़िमिस सलात अल ज़िक्री के नमाज मेरा ज़िक्र है। तो आप एक तो नमाज पढ़ा करें, दूसरा नमाज के बाद, हर नमाज के फ़र्ज़ के बाद एक तस्बीह या मुमिनो या रहीमो, ये दोनों अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं, या मुमिनो या रहीमो। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूशी पढ़ें और एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें, और उसके बाद अपने लिए अपने मकासद ज़हन में रख के दुआ किया करें। इंशाअल्लाह आपके सारे मामला जितने भी हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। इनके भाई का भी थोड़ा सा मसला था जॉब के हवाले से, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। भाई को बता दें, भाई भी पढ़े, आप भी पढ़ें, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ें। ठीक है जी। दोनों हवाले से सरवर्दी साहब ने आपकी रहनुमाई की है मोहतरम। तो भाई भी पढ़ सकते हैं, मतलब वो अपने मसले का नीयत रखते हुए पढ़ें, और आप अपने जो मसाइल हैं शादी का और दूसरा कारोबारी हवाले से जॉब का जो आपने बताया कि अप्लाई किया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामला ज़रूर बेहतरी की तरफ आएंगे। नमाज की पाबंदी के लिए जिस तरह सरवर्दी साहब क़िबला फरमा रहे हैं, यकीनन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बकिया मामला तो इंशाअल्लाह वज़ाइफ हों या फिर कुछ भी पढ़ा जाए अपने मसाइल के लिए, परेशानियों के लिए, तो बाद ऐसे ही होता है कि जब तक हम हकीकी तौर पर, हकीकी मानों में अपने मामलात को बेहतर नहीं करते हैं तो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। फिर हम सवाल भी करते हैं और दुआ के लिए भी कहते रहते हैं। हकीकत में तो सबसे पहले जो तरीक़ाकार हमारा होना चाहिए, हमारा है, वो हमें अपनाते हुए अपने ज़िंदगी के मामलात में आगे बढ़ना है। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और आज भी अभी पहले भी जब सबसे पहली कॉलर थी हमारी बहन का जो मसला था,
تو ان کے ہاں بھی یہ معاملہ ایسے پیش آیا کہ بالکل خوشیوں سے جو ہے وہ مالا مال اور اچھے جو سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن گھر مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بسے ہوئے گھر جو ہے وہ اکثر ہم نے ایسے معاملات کے دیکھے ہیں. تو یہ جو غلطیاں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، ان کی طرف ہمیں دیکھنا ہے اور رہنمائی لیتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیں بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. کالر ہے نیکسٹ، ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں زورا بی بی بول رہی ہوں لاہور چوں. جی بتائیے. میری نا اکھاں دی روشنی بڑی کم ہے، ایک اکھ بیٹھ گئی ہے. اچھا جی 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 سن رہے ہیں، آگے بتائیں. ہاں جی، تے واسطے ایک بچے دی شادی کرنی ہے، رکاوٹ کوئی نہ ہوئے. اچھا جی، بچے کا نام بتائیے. شیر علی. اچھا جی، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بتایا اپنے بارے میں آنکھ کے حوالے سے، تو ہاں جی، وہ آپ مطلب دوائی وغیرہ استعمال کرتی ہیں اس کے لیے کچھ؟ ہاں جی، ڈراپ وغیرہ پانی، ڈراپس وغیرہ. ٹھیک ٹھیک ہے. بس کوئی وظیفہ دو جو میرا اکھاں صحیح ہو جائے. اللہ کریم مہربانی کریے، آپ کی آنکھوں کی روشنی میں کرم فرمائے، اضافہ کریں انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے. بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ. دونوں جو ہے وہ سوال آپ نے کیے اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی عبداللہ صاحب. جی اس میں گزارش کروں گا کہ آپ نماز فجر کے بعد 21 دن تک سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں قرآن مجید کی تیسری مبارک صورت ہے، اس کی پہلی 3 آیات جو ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، 313 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں اول آخر درود شریف پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد 21 دن تک. انشاءاللہ ان 21 دنوں میں رشتے کا معاملہ جو ہے وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں بہتر ہے جی. دونوں جو ہے وہ مسائل کے لیے آپ کو ایک ہی چیز بتائی گئی ہے عبداللہ صاحب کی طرف سے، تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا معاملات بہتر ہوں گے. آنکھوں کے حوالے سے جو آپ نے بتایا اس کے لیے جس طرح ڈراپس وغیرہ یا جو بھی میڈیکلی علاج اس کا ہوتا ہے وہ آپ کر رہی ہیں، وہ ساتھ ساتھ جاری رکھیے، باقی وظائف بھی ساتھ جاری رکھیے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ہے کالر. السلام علیکم. ہیلو. جی 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 السلام علیکم. جی بتائیے گا. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں ضلع رحیمیہ خان سے بات کر رہی ہوں. بتائیے کیا سوال ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نا بے روزگی بہت ہو گئی ہے. اچھا جی. اور 3-4 دن سے نا ہمارے گھر میں بہت جھگڑا بھی ہو رہا ہے. اچھا جی. ہاں تو ہماری نئی مکان بنوایا ہے، ذرا کونا سارا ٹوٹ گیا ہے، ہم بہت پریشان ہیں. گھر میں بڑی بے روزگاری چل رہی ہے، اتنی پریشانی ٹینشن، نہ کوئی کاروبار ٹھیک ہو رہا ہے نہ کچھ. اچھا چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. گھریلو حوالے سے آپ نے سوال کیا، لڑائی جھگڑا آپس میں اور پھر کاروباری حوالے سے بھی، رزق کے حوالے سے بھی پریشانی ہے، تو 2 سوال ان کے بھی سوگردی صاحب رہنمائی بہن کی کیجیے گا. میرا بیٹا آپ اس طرح کریں، ایک تو گھر کے حالات کے لیے جی روزانہ صبح کی نماز پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھا کریں. ڈیلی آپ نے اپنے معمول میں رکھنا ہے کہ سورۃ یاسین جو ہے اس کو آپ پڑھیں. لڑائی جھگڑے کو دور کرنے کے لیے سورۃ طٰہٰ ہے 16ویں پارے میں، اس کے دوسرے رکوع میں ایک آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اس آیت کو کم از کم 41 مرتبہ آپ مغرب کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. یہ سورۃ طٰہٰ ہے 16ویں پارے کی، اور دوسرا رکوع ہے اس کا، اینڈ پہ جا کے دیکھیں گے آپ تو یہ آیت آپ کو ملے گی.
تو یہ کریں آپ وظیفہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، جتنا کثرت سے درود شریف پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، اور بریک کا وقت ہے یہاں پہ، وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ، آپ سے ملاقات ہوگی، سوالات شامل کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان نبوکر سلطانی کے ساتھ۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب اور حضرت عبداللہ ثاقب صاحب، دونوں شخصیات پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ کے رہنمائی کے لیے سوالات جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی آپ کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جو رشتوں میں شادی کے بعد جو معاملات پیش آتے ہیں، رشتوں کے جو ہے وہ کرتے وقت جو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، جن چیزوں کا خیال ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، وہ اگر ہمارے ہاں نہیں ہیں یا ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے جو ہمارا دین اسلام جن چیزوں پر ہم لوگوں کو حکم دیتا ہے، ہمیں انہی کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے۔ تو اس پر بھی ساتھ ساتھ ہماری گفتگو آج کے پروگرام میں ہے اپنے علماء سے، اور جو غلطیاں ہیں، جو ہماری جانب سے چیزیں ہیں، وہ بے شک لڑکے والوں کی فیملی ہو یا پھر لڑکی والوں کی فیملی ہو، چونکہ جب رشتے بن جاتے ہیں، جب چیزیں ہو جاتی ہیں، جس طرح کل 2-3 ہماری بہنیں ایسی کالرز تھیں کہ ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو دلی طور پر بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ دیکھ کر انسان کو بہت جو ہے وہ سوچ کر دیکھ کر رونا آتا ہے کہ اس حوالے سے کہ کیا یہ ہمارے معاشرے میں آج کل اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور عبداللہ ثاقب صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، رہنمائی کی صورت میں ہی مختصر انداز میں، تاکہ دیکھنے والوں کی رہنمائی بھی ہو سکے۔ جی بالکل، قبلہ فرید صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو فرمائی ہے۔ اصل میں عدم برداشت جو ہے یہ من حیث القوم ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس کو مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری سوسائٹی اس وقت عدم برداشت کے رویوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی ہے، اور اس کی ایک جو سیگمنٹ ہے اس کا وہ ہمارے گھریلو زندگی میں میاں بیوی کے ایک خوبصورت اور پاکیزہ رشتے کے درمیان بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ طلاق کی شرح پچھلے چند سالوں میں جس رفتار سے بڑھی ہے، اور عدالتوں میں جتنے کیس لگے ہوئے ہیں، یونین کونسلوں میں جتنی فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بن چکا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ زوجین یعنی میاں بیوی دونوں کو اسلامی احکامات سے آگاہی دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ بیٹا بیوی کے آپ پر یہ اسلام میں حق ہے اور یہ آپ کے فرائض ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اسی طرح بیوی کو بتایا جائے کہ اگر کوئی شوہر آپ کا بنتا ہے تو اس کے آپ پر یہ حقوق ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں اور فرائض ہیں، اور اگر کسی وجہ سے ناچاکی ہوتی ہے تو اس میں پھر گھر کے خاندان کے بڑوں کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو تو دونوں خاندانوں کا ایک ایک بڑا بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرے، تو جب ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی کالر ہے ایک، ہم ساتھ میں شامل کر رہے ہیں، پھر مزید بڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں، لاہور سے، ٹانگولی اڈے سے۔ جی لاہور سے بات کر رہے، سنگھ پور ٹانگولی اڈے سے۔ جی جی بتائیے میری بہن، کیا سوال ہے؟ جی ہمارا یہ سوال ہے کہ نا ہماری شادی کو نا 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد کے لیے بہت جگہ سے میڈیسن کھائی ہے، کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اچھا کیا نام آپ نے؟ استخارہ کروانا تھا کہ مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں، کسی نے کچھ کیا تو نہیں، بندش وغیرہ۔ میری بہن آپ نام کیا بتایا اپنا؟ میرا نام شبانہ ہے۔ آپ کی والدہ کا؟
خالدہ پروین. اور آپ کے جو شوہر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ زین العابدین. ان کی والدہ؟ رفیہ بانو. اچھا جی. اب یہ بتائیے جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے بہت سی میڈیسنس استعمال کی ہیں، وہ استعمال کرنے کی وجہ مطلب کوئی مسئلہ ہے میڈیکلی یا پھر ویسے استعمال کی ہیں آپ؟ نہیں ویسے مطلب نا مسئلہ تھا، مطلب پیٹ وغیرہ کا مسئلہ تھا. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جی جی. ہسبینڈ اچھا تو مطلب نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. اچھا جی. کچھ دن چلتا ہے کام، پھر مطلب نا جی جی مطلب کام رک جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ دیکھیے گا پروگرام میری بہن، دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے. پروردگار عالم مہربانی کرے اور آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال کرے. دوسرا اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ نے بتایا کہ کاروباری حوالے سے 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو، لیکن اس کے بعد کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے شادی کے فوراً بعد بھی اگر کوئی فائنینشلی طور پہ ڈسٹرب ہو جائے بندہ تو پھر بڑے خیالات اور وسوسے عجیب عجیب انسان کے ذہن میں چلتے ہیں. تو بہرحال سروردی صاحب رہنمائی کیجیے گا بہن کی، ایک تو اولاد کے حوالے سے، دوسرا جو انہوں نے اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے کہا. دیکھیں میرا بیٹا، آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا رحیموں یا کریموں کی پڑھا کریں. اول آخر دروشی پڑھنا ہے آپ نے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، دروشی پڑھیں. اور درمیان میں یا رحیموں یا کریموں کی ایک تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات، یہ مغرب کی نماز کے بعد روٹین بنا لیں، اس کو پڑھا کریں. سورۃ رحمان صبح کی نماز کے بعد پڑھا کریں، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھیں، ضرور پڑھیں. انشاءاللہ اولاد کے لیے جو ایک تسبیح آپ پڑھ رہی ہیں ہر نماز کے بعد یا رحیموں یا کریموں کی، اس کے بعد دعا کرنی ہے آپ نے. اور اگر کوئی میڈیکلی پرابلم ہے تو ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن اس تسبیح کو آپ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں. انشاءاللہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور وہ کرم کرنے والا بھی ہے. تو یہ وظائف آپ پڑھیں، آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں، آپ کے کاروبار کے معاملات ہیں، وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. اولاد کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے. جی بہتر ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ ہے یہ کالر، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی ظفر بول رہا ہوں، اٹک سے بول رہا ہوں. ظفر اقبال. کون بول رہے ہیں؟ ظفر صاحب. جی ظفر صاحب بولیے. اچھا سر، میرا ایک بیٹا ہے کہ اس سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، اس نے بیوی کا زیور بیچ دیا، دکان بھی اس نے بیچ دی ہے. اس پہ جیسے جادو وغیرہ ہوا ہے یا کیا چکر ہوا ہے؟ زیور اور دکان بیچ دی ہے؟ جی زیور بیچ دیا ہے بیوی کا؟ جی جی زیور بیچ دیا تھا، اور دکان بھی، اس کی بیٹے کی دکان تھی، وہ بھی ساری جنجال ہو گئی، دکان بھی ختم کر دی. اچھا اب کیا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس نے پیسہ کس کے دیا ہے، زیور کا پیسہ کی دکان کا پیسہ دی. اس کے بارے میں ذرا کچھ تفصیل. آپ کی نا آواز اصل میں ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. جی جی اچھا ٹھیک. بچے کا نام بتائیں. جی ظفر اقبال. بیٹے کا بیٹے کا نام محمد اکرام. ٹھیک ہے. اچھا چلے ہم کچھ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا پروگرام. عبداللہ صاحب جو ہے وہ رہنمائی کریں گے اس حوالے سے. بچے نے جو ہے وہ شادی کے بعد مطلب زیور بیچ دیا ہے اور پھر دکان کے سارے معاملات. تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا کہ کیوں اور کیسے اور کہاں بیچا ہے، کچھ یہ پتہ چل سکے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ اپنی خود سے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. باقی کچھ رہنمائی کی صورت میں ہو سکے گا تو ضرور انشاءاللہ عبداللہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. آپ جواب سن لیجیے گا محترم. اصل میں دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی جس طرح نگرانی اور تربیت انہیں کرنی چاہیے، اور جو ہر حال میں ہر عمر میں وہ نگرانی برقرار رکھنی چاہیے. جب وہ نہیں رہتی تو پھر بچے جو ہے ان کی جو بیٹھنا اٹھنا ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو خود بھی
گمراہی کے راستے پہ ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی، جو آپ کے بچے عزیز پیارے ان کو بھی اپنے ساتھ اسی لائن پہ لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا جب آپ اپنے بیٹے کی دوستیاں دیکھیں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گے، تو اسی میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، اور آپ کو کافی حد تک مسئلہ سمجھ بھی آ جائے گا کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ جہاں تک اب یہ تعلق ہے کہ آنے والی زندگی میں اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے بیٹے کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ سختی کے ساتھ اب سمجھائیں گے تو اب سختی کا وقت گزر گیا ہے۔ سختی کی جو عمر تھی وہ اسی عمر میں آپ سختی کرتے تو وہ سختی کام آنی تھی۔ اس عمر کے بعد اگر آپ سختی کرتے ہیں تو وہ پھر نقصان کا باعث بنتی ہے، نفرت اور انتقام کا سبب بن جاتی ہے۔ محبت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور دوسرا، فجر کی نماز کے بعد بیٹے کی پیشانی پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ کر، بھلے وہ سو رہا ہو، آپ نے یا شہیدو، اللہ کا اسم مبارک ہے یا شہیدو، 21 مرتبہ اس اللہ کے نام کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پھونک مار دیں، اور صبح شام 11 مرتبہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، 11 مرتبہ یہ آپ پڑھ کر دم کر دیں اپنے بیٹے کو، انشاءاللہ آنے والی زندگی کے لیے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جو ہو گیا وہ اب ظاہر واپسی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے جو دوستیاں ہیں ان پر ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر لیں، تو سارا مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ بہتر ہے جی، جزاک اللہ جی۔ مزید آگے بڑھ رہے ہیں جی، ہم نیکسٹ ہیں کالر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ مولانا صاحب، میرا نام طیبہ ہے جی، لاہور سے بات کر رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میری صحت کا معاملہ ہے بہت بگڑ چکی ہے۔ کس چیز کا معاملہ ہے؟ صحت کا۔ اچھا، صحت کا معاملہ ہے جی جی، اور میرے پورے جسم میں ہڈیوں میں بہت درد رہتا ہے، صحت بن نہیں رہی۔ اچھا جی، کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 24 سال۔ 24 سال ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا؟ اور ایک اور سوال بھی تھا، میرے والد صاحب کا کاروبار کسی موڑ پہ نہیں آ رہا، لائک دن بہ دن کمی کی طرف ہی جا رہا۔ والد صاحب کا نام بتائیے۔ عبدالغفور۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ان کی باربر شاپ ہے۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیے میری بہن، جو آپ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے، اور جو تو میڈیکلی طور پہ کیا ہے، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں آپ کو اس حوالے سے؟ نہیں، وہ میڈیکلی کیلشیم کی کمی اور اس ٹائپ سے ہو جائے، وہ میڈیکلی ہم نے سارے میڈیسن کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ صحت جو ہے بالکل ہڈیوں پہ جیسے اسکن ختم ہوتی جا رہی ہے، صحت کی طرف نہیں بڑھ رہے معاملات، تو اس حوالے سے مجھے پوچھنا تھا۔ اچھا جی، چلیں، اللہ کریم مہربانی کریں، انشاءاللہ ضرور رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے پروگرام، اور سروردی صاحب سے ہم گزارش کریں گے آپ کے لیے کچھ بتایا جائے، ایک تو صحت یابی کے لیے آپ کی بہن، اور دوسرا آپ کے جو بتایا آپ نے اپنے والد صاحب کی کاروباری حوالے سے اس معاملات میں بھی۔ جی پیر صاحب۔ میرا بیٹا، آپ اپنی صحت کے لیے ایک آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے۔ اس آیت کو آپ جو ہے پڑھیں آپ، اور ایک تسبیح پڑھ کے پانی دم کر کے آپ پانی جو ہے وہ روزانہ پیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو آپ صحت ہے اور آپ اپنی صورتحال بتا رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس کا 9واں رکوع ہے، 15ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، اس میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت کو آپ کمپلیٹ پڑھیں، پوری آیت کو، اور ایک تسبیح پڑھیں، 7 دن کم از کم ضرور پڑھ کے پانی دم کر کے پئیں، اور آگے بھی پڑھتی رہیں۔ اس آیت کو روزانہ پڑھ لیا کریں، فارغ بیٹھے نماز کے بعد 7 دفعہ 11 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اور اس کے دوسری بات یہ ہے کہ خود ہی اپنے والد صاحب کو کہیں کہ سورۃ کوثر جو ہے عصر کی نماز کے بعد اس کو 21 مرتبہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر کے مسائل کے لیے، حالات کے لیے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھا کریں۔ جزاک اللہ جی۔ لاسٹ کالر ہیں جی آج کے، اس کے بعد دعا کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محمد رمضان میں گل کر رہا آپ سے بہت اچھے سارا. جی فرمائیے گا. پچھلے ہفتے فون کی تصویر میں کیا 10 سال ہو گیا میری شادی نے جی. جی جی. اس سے سر دوائی دارو لینا, دوائی دارو اثر کو نہیں کرتا. یہ بھی معلومات چاہیے کی ہونے سے. دوسرے نمبر پہ میری جاب پہ, اس جاب تو میں دوسری جاب پہ جانا چاہوں, اچھا رہتی یا نہ رہتی. اچھا جی, کیا کرتے ہیں ابھی؟ میں نوکری کرتا ہوں. نوکری کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. چلے رہنمائی کرتے ہیں آپ. نام میرا محمد رمضان ہے جی. جی بہتر ہے رمضان صاحب, آپ دیکھیں دوائی لینا سر اثر کر دیے نہیں. اللہ مہربانی کرے صحت دے آپ کو, انشاءاللہ پریشان نہیں ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللہ ثاقب صاحب رہنمائی کرتے ہیں آپ کی, آپ اپنے بارے میں جواب سنیے گا. جی رمضان بھائی, ایک تو نماز فجر کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یہ ایک تسبیح آپ نے نماز فجر کے بعد, اور ایک تسبیح ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 2 تسبیحات آپ نے نماز فجر کے بعد اپنے اوپر لازم کر لینی ہے, اور سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ, بسم اللہ شریف کو ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں. انشاءاللہ آپ کی جو بھی تکلیف ہے, جو بھی بیماری ہے, اللہ کریم اس سے آپ کو شفا یاب فرمائے گا. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے نوکری کے حوالہ سے, تو یقیناً جب انسان کوئی بہتر نوکری ملتی ہے تو اس کو وہ لینا چاہتا ہے, تو آپ کو بھی یہاں سے اگر وہاں پہ سیلریز اور پیکیج اچھا مل رہا ہے تو آپ کو ضرور اس جاب کو حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ. اور ناظرین محترم, پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آج جتنے بھی کالرز شامل کیے گئے ان سب کے لیے بھی, اور تمام سننے والوں کے لیے انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی. ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا پروگرام یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا باقاعدہ آپ لوگوں کے لیے. اگر جو ہمارے ایسے احباب ہیں جنہوں نے اپنا سوال کا جواب نہیں سنا ہے یا پھر گفتگو سننا چاہتے ہیں, تو وہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ لازم پروگرام ہمارا دیکھ کر سن سکتے ہیں. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے, عبداللہ ثاقب صاحب کا, سہروردی صاحب کا بہت شکریہ, اور پیچھے صاحب سے گزارش کریں گے آپ دعا فرمائیے اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین, آج کی اس پروگرام میں جتنے بھی احباب, حاضرین, ناظرین, سامعین دعا میں شامل ہوئے ہیں, سب کی حاجات کو پورا فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا مولا انہیں صاحب اولاد بنا, جنہوں نے بیماری کے لیے کہا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم, جو اپنے رزق کے بارے میں سوال جنہوں نے کیا انہیں حلال رزق عطا فرما, ان کے رزق میں خیر اور برکت عطا فرما. ہم سب کی خیر فرما, پوری امت کی خیر فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے, پروردگار عالم بالخصوص ہمارے ماں باپ, ان سب کے درجات کو بلند فرما, سب کی بخشش فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.